بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں علی بن مہذیار کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا نام سلام فرماندے جو آج سوشل میڈیا پہ ترانہ مشہور ہوا ہے، جو کہ ابو ذر روحی نے امام زمانہ علیہ السلام کو سلام پیش کیا اور اس میں علی بن مہذیار کا نام لیا۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علی بن مہذیار 3 صدی ہجری کے بڑے مشہور فقیہ، محدث اور عالم تھے کہ ائمہ علیہم السلام کے نزدیک جو بلند مقام اور جلیل القدر منزلت کے حامل ہیں۔ جناب علی بن مہذیار کو امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام اور اسی طرح امام علی نقی و عسکری علیہم السلام کے خاص شاگردوں اور اصحاب میں سے تھے۔ ائمہ کے اس مایہ ناز صحابی نے اسلامی معارف و دینی مسائل پر 30 یا 33 کتابیں تحریر کی۔ شیعوں کے ہمیشہ مددگار رہے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ زیادہ تر سوالات ان 5 ائمہ سے لکھ کر پوچھتے تھے، جو ضروری باتیں ہوتی ائمہ تک منتقل کرتے۔ ائمہ اور علی بن مہذیار کے درمیان بہت سے خطوط رد و بدل ہوئے ہیں، چنانچہ ہم ذیل میں سے اس ایک خط کو ذیل میں پیش کر رہے ہیں جو امام محمد تقی علیہ السلام نے آپ کے نام تحریر کیا۔ علی بن مہذیار نے خط کے ذریعے جب امام محمد تقی علیہ السلام کو حکومتی کارندوں اور قوم کے رہنے والے شیعوں کے درمیان تصادم کی اطلاع دی تو امام محمد تقی علیہ السلام نے اس کے جواب میں لکھا، تم نے جو بھی قوم کے بارے میں مجھے اطلاع دی اسے میں نے دیکھ لیا ہے، خدا انہیں نجات دے اور ان کی مشکلات کو حل کرے۔ تم نے جو باتیں مکتوب کی ہیں ان سے اس قضیے میں جان کر مجھے خوشی ہوئی، اسی طرح سے یہی عمل کرتے رہو۔ امید کرتا ہوں کہ خدا بدلے میں جنت دے کر تمہیں خوش کرے اور تم سے میری رضایت کی بنا پر راضی ہو جائے، اس کے حضور عفو و کرم کا خواستار ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس مکتوب سے پتہ چلتا ہے کہ علی بن مہذیار صرف اس علاقے میں آپ کے نمائندہ اور وکیل ہی نہ تھے، بلکہ آپ کو ایک خصوصی حیثیت بھی حاصل تھی۔ اسی وجہ سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے رہو۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسے مکتوب ہیں جنہیں امام علیہ السلام نے علی بن مہذیار کے مکتوب کے جواب میں لکھ کر ان سے اپنی محبت اور اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔ علی بن مہذیار کی شخصیت اس اعتبار سے ہمارے لیے اہم ہے کہ ان کے والد کا تعلق ہمارے ہی سرزمین برصغیر سے تھا اور مذہب کے لحاظ سے پہلے عیسائی تھے۔ ان کے عیسائی مذہب ہونے کے بارے میں صراحت کے ساتھ کشی، رجال کشی نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ پہلے عیسائی تھے، ان کا تعلق برصغیر سے تھا، لیکن خدا نے اپنے کرم و لطف سے ان کی ہدایت کی۔ علی بن مہذیار کا یہ نمونہ ہے ہمارے لیے قابل غور ہے کہ برصغیر کا رہنے والا ایک شخص امام جواد علیہ السلام سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ آپ کا مورد اعتماد بن جاتا ہے اور ان شخصیتوں میں قرار پاتا ہے جن کے لیے امام علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ جہاں یہ بات ہمارے لیے پیروی اور اطاعت کے اصولوں کو لے کر بہت کچھ سبق رکھتی ہے، وہیں امام علیہ السلام کی طرز امامت کو بھی بیان کرتی ہے کہ کس طرح دور دراز کے علاقے کے لوگوں کو امام علیہ السلام نے اپنے کردار کے بل پر اپنا گرویدہ بنا لیا